اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے آب زمزم کی اہمیت و تاریخ۔ روئے زمین پر سب سے افضل پانی آب زمزم ہے۔ زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہے جس کے لیے آپ پیتے ہیں۔ آپ کو شفا دیتا ہے، پیاس ختم کرتا ہے، بھوک ختم کرتا ہے۔ اس کنویں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے کھودا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشروب ہے۔ آب زمزم ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے اور اسلامی تاریخ کی مختلف کتابوں میں بھی موجود ہے۔ امام بخاری نے اس کنویں کی تاریخ صحیح بخاری میں بیان کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور بیٹے کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب لے گئے، اور اس وقت مکہ مکرمہ مکمل صحرا تھا اور یہاں شہر آباد نہ تھا، اور پانی بھی دور دور تک موجود نہ تھا اور نہ ہی آبادی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور پانی دے کر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب پیاس لگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے رونے لگے، لیکن چند ہی دنوں میں ان کا کھانا پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ ان کی والدہ ہاجرہ بی بی پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں اور ساتھ ہی خدا سے مدد کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ پانی کی تلاش میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حدیث میں ہے کہ آپ مروہ پر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے پانی چشمے کی طرح بہنے لگا۔ ایک اور امام لکھتے ہیں کہ جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کے پاس پہنچی تو وہ پیاس کی شدت سے اپنے پاؤں زمین پر مار رہے تھے۔ جب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے اپنی شناخت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی ماں کے طور پر کروائی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ انہوں نے آپ کو کس کے بھروسے پر چھوڑا؟ تو بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ انہوں نے اللہ کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ دیا، جو کافی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت اسماعیل نے پاؤں زمین پر مارے تو وہاں سے آب زمزم بہنے لگا۔ امام ابن حریر بیان کرتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ اس جگہ سے پانی نکل رہا ہے جہاں حضرت اسماعیل نے پاؤں زمین پر مارے تھے، تو انہوں نے اسے جمع کیا اور اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔ بی بی ہاجرہ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں پانی ختم نہ ہو جائے۔ اس خوف سے انہوں نے اس کے گرد ریت اور پتھروں سے چشمہ یا ڈیم بنانا شروع کر دیا یا بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور بیٹا صحرا میں پیاسے اور بے یار و مددگار پڑے تھے، تو اس پانی نے ان کی جان بچائی، اس لیے اس کو آب حیات بھی کہتے ہیں اور آب شفا بھی کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مطابق پانی ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے بی بی ہاجرہ نے کئی بار زمزم، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں رک جا یا بہاؤ کو روکنا، کی صدا بلند کی۔ تو اسی مناسبت سے کنویں کو آب زمزم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس دن سے آج تک اسے آب زمزم کا کنواں ہی کہا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد زمزم کے اس کنویں کو دیکھ کر قبیلہ جریم کے لوگوں کا ایک گروہ وہاں آباد ہو گیا۔ یہ کنواں اپنے ارد گرد کے صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے آرام گاہ یا پڑاؤ کا ذریعہ بن گیا۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے لیے واپس آئے، جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اس کو پہلی مرتبہ حضرت آدم نے تعمیر کیا تھا، تو اس آب زمزم کنویں کی وجہ سے مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ تجارتی شہر بن گیا، جو آج سب سے بڑا مذہبی ہمارا مرکز ہے اور شہر بھی ہے، جہاں پر ہر وقت ہمارے مسلمان بہن بھائی اور دوست حج اور عمرے کے لیے آتے رہتے ہیں، اور ہر وقت حج عمرے کی جو ہے وہ رونق لگی ہوئی ہے۔
آب زمزم کا کنواں مسجد الحرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد اور مذہب اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے ارد گرد واقع ہے۔ کنویں سے نکلنے والے آب زمزم کو آب شفا کہا جاتا ہے۔ آج اور عمرے پر آنے والے تمام مسلمان ہی اس کنویں سے پانی لے کر اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرے کی ادائیگی کے بعد اپنے ساتھ آب زمزم لے کر نہ آئے۔ اس کے علاوہ لوگوں میں آب زمزم کو خاندان والوں اور دوست احباب میں تقسیم کرنے کا بھی رواج ہے اور باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب اس یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو پینے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ آب زمزم جس مقدار میں پیا جاتا ہے اور لوگ دوسرے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں، اس کی مقدار اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ کروڑوں لوگ پیتے ہیں اور اب تو جدہ تک لوگ جو ہے کھانا پکانے کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، پیتے بھی ہیں سب، جو بھی مہمان بھی آتے ہیں یا مقامی لوگ بھی ہیں۔ لیکن پانی کی مقدار جو ہے شکر الحمدللہ کم نہیں ہو رہی، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ حج اور عمرے کا آب زمزم کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے حکم سے حج کی دعوت دی۔ مناسک حج میں خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا شامل ہے۔ یہ کام حضرت ہاجرہ بی بی اور آب زمزم کے کنویں کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ان کے تجربے کی نقل کرتی ہے۔ لیکن حج کی ادائیگی کے لیے زمزم کا پینا واجب نہیں، لیکن آقا دو جہان کی سنت ہے۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے سے پہلے پانی پیتے ہیں، اور پوری دنیا میں آب زمزم جیسا پانی نہیں ہے۔ یہ باعث شفا ہے، بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا ہے کہ اس سے پیٹ بھر جاتا ہے، یہ ہمارے اہل و عیال کے لیے مددگار ہے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے، اب اس کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے یہ وہ کنویں تک جانے کے لیے راستہ جو ہے وہ کھلا تھا۔ کنویں تک جا کر آپ پانی پی سکتے تھے، ادھر ہی جو انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی وضو کر سکتے تھے، تو اب انہوں نے بند کر دیا ہے۔ میں نے جو وہاں پر خدمت گزار ہیں ان کو بھی پوچھا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی سعودی کو بھی کسی کو بھی نہیں جانے دیتے۔ تو اب اس کا متبادل انہوں نے یہ کیا ہے کہ جگہ جگہ خانہ کعبہ کے باہر بھی اور اندر بھی سب فلور پر چھت تک جو ہے جگہ جگہ پر آب زمزم کے جو ہیں وہ کولر لگا دیے ہیں، اور پانی آپ کو میسر ہے۔ لوگ جو ہیں وافر مقدار میں بھر کر باہر بھی لے جاتے ہیں، گھروں میں بھی لے جاتے ہیں اور وہاں بھی پیتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ آج تک پانی جو ہے وہ اسی مقدار میں ہے جس طرح پہلے تھا، اور پانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اسی پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں، اور یوٹیوب پر میرا چینل ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم سبسکرائب کریں تاکہ دوسروں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے، اور اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے بھی۔ اسی پر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔